یہ بڑی خوش آئند بات ہے کہ ایک انتہائی پسماندہ علاقے سے ایسے عدیم المثال جامع الکمالات نوجوانوں کا ابھر کے سامنے آنا اور اس عزم کے ساتھ، اس عزم راسخ کے ساتھ، اس غیر متزلزل سوچ کے ساتھ آگے بڑھنا کہ ہم نے اس معاشرے کی تعمیر کرنی ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حمد ہے عالمین کے پروردگار کے لیے جو ہر طرح سے لائق حمد ہے۔ درود السلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے آل پر۔ اس سے پہلے میں اپنی گفتگو کا سلسلہ آگے بڑھاؤں، میں ڈیلی عزم عالی شان کی پوری ٹیم کا، خضر حیات ساقی صاحب کا، یقیناً ان کی بے پایاں بے کراں لازوال محبتوں کا مقروض ہوں، جنہوں نے ایکر کو یہاں کچھ کہنے کے لیے انوائٹ کیا۔ معزز حضرات، میں شاید تاخیر سے پہنچا ہوں۔ آج کی اس پروگرام کا جو تھیم تھا، آج کی اس جو پروگرام کا ایجنڈا تھا، آج اس پروگرام کے انعقاد کا جو مقصد تھا، وہ یقیناً ڈیلی عزم عالی شان کی ٹیم کے اکابرین بتا چکے ہوں گے۔ میں کوشش کروں گا کہ میں آج کے اس موضوع کے اندر رہ کر اپنی اس گفتگو کا اختتام کروں۔ یقیناً یہ بڑی خوش آئند بات ہے کہ ایک انتہائی پسماندہ علاقے سے ایسے عدیم المثال جامع الکمالات نوجوانوں کا ابھر کے سامنے آنا اور اس عزم کے ساتھ، اس عزم راسخ کے ساتھ، اس غیر متزلزل سوچ کے ساتھ آگے بڑھنا کہ ہم نے اس معاشرے کی تعمیر کرنی ہے۔ انہیں اس بات کا مکمل ادراک تھا کہ معاشرہ اس وقت تک ترقی کی منزلیں طے نہیں کر سکتا جب تک ہمارا معاشرہ علم سے روشناس نہیں ہو جاتا۔ معزز حضرات، یہ بڑی ہی تکلیف دہ بات ہے کہ آج کا اسٹوڈنٹ شکم کی بھوک مٹانے کے لیے علم حاصل کر رہا ہے۔ آج کے اسٹوڈنٹ کو اس چیز کا شعور نہیں ہے کہ اگر میرے پیرنٹس نے اپنی استطاعت کے مطابق چاہے پرائیویٹ سیکٹر کے کسی ادارے میں، چاہے گورنمنٹ سیکٹر کے کسی ادارے میں اگر ہمیں داخل کیا ہے تو ہم نے حقیقی تعلیم حاصل کرنی ہے اور وہ علم حاصل کرنا ہے جو عمل کے سانچے میں ڈھل سکے، وہ علم حاصل کرنا ہے جس سے اپنے معاشرے کی تعمیر کرنی ہے، وہ علم حاصل کرنا ہے جو ہمارے ملک کو آگے لے کے جا سکے۔ ہم نے وہ علم حاصل کرنا ہے کہ آج ہمارا ملک
ترقی یافتہ ممالک کی صف میں جا کے کھڑا ہو، لیکن یہ حقیقت ہے کہ یہ المیہ ہے ہمارے نظام تعلیم کا. یہاں انتہائی ذی احتشام، ذی محتشم اساتذہ کرام بیٹھے رکھے، یقیناً وہ علم کی شمع جلائے ہوئے ہیں، لیکن یہ ایک حقیقت ہے کہ جب تک آپ بچے کی نفسیات کو نہیں سمجھتے، جب تک آپ بچے کے بیہیویئر سے واقف نہیں ہو جاتے، جب بچے کی بیہیویئر سائیکالوجی سے آپ واقف نہیں ہوں گے، اس وقت تک آپ بچے کو رٹا تو لگوا سکتے ہیں، وہ علم حاصل نہیں کروا سکتے جس سے وہ آگے جا کے معاشرے کی تعمیر کر سکتے. یہاں کوئی میٹرک سطح پر ہے، فیکلٹی پہ ہے، کوئی بی ایس پروگرام کر رہا ہے. میں مختلف اداروں میں جاتا ہوں تو جب میں کسی اسٹوڈنٹ کو کھڑا کرتا ہوں اور اس سے پوچھتا ہوں کہ بیٹا آپ تعلیم کیوں حاصل کر رہے ہیں، وہ بغیر کسی توقف کے کہتا ہے کہ ہم تعلیم اس لیے حاصل کر رہے ہیں کہ ہمارے معاشی حالات بدل سکیں. اب آپ خود بتائیے، آپ خود فیصلہ کیجئے کہ جو نوجوان، جو بچہ تعلیم سے شکم کی بھوک مٹانے کے لیے حاصل کر رہا ہے، کیا وہ آگے جا کر اس ملک کی تعمیر کر سکتا ہے؟ کیا ان میں سے کوئی ڈاکٹر علامہ اقبال، ڈاکٹر عبدالسلام، اس میں سے کوئی ڈاکٹر عبدالقدیر، ان میں سے آگے کوئی جا کر کوئی اینٹی لیکچر، اس سے آگے جا کے کوئی موٹیویشنل سپیکر، اس سے آگے بڑھ کر کوئی اور غیر معمولی صلاحیتوں کا مالک ہو سکتا ہے؟ بالکل بھی نہیں. اساتذہ کو اس چیز کا ادراک ہونا چاہیے. ہمارے نظام تعلیم میں سائیکالوجی کو نہیں پڑھایا جاتا، جبکہ یہ بہت ضروری ہے. اب دیکھیں، اللہ نے یہ 5 انگلیاں برابر نہیں بنائی. ہم میں سے کوئی انٹروورٹ ہوتا ہے، کوئی ایکسٹروورٹ ہوتا ہے، کوئی ایمبیورٹ ہوتا ہے، کوئی نارسسسٹ ہوتا ہے جو ڈینائل بیہیویئر والا ہوتا ہے، کوئی میکاویلین ہوتا ہے، اور ہم ایک ہی نظر سے، ایک ہی لینس سے تمام بچوں کو دیکھ رہے ہوتے ہیں، تمام اسٹوڈنٹس کو دیکھ رہے ہوتے ہیں. اور یہی وجہ ہے کہ وہ آپ کے اداروں سے جب فارغ التحصیل ہو کر وہ نکلتا ہے تو وہ معاشرے کی تعمیر کرنے کی صلاحیت کھو چکا ہوتا ہے. یہ کچھ ایسے ناقابل برداشت یہ حقائق ہیں، یہ وہ کھرا سچ ہے جس کا میں اظہار کر رہا ہوں. یقیناً میں آپ کی سماعتوں کو زخمی نہیں کرنا چاہوں گا. اگر آپ اس مشن کے لیے باہر نکلے ہیں، آپ اگر واقعی اس علاقے سے، مضافات سے، تحصیل سے یا ڈسٹرکٹ سطح پر وہ بچے جو واقعی باصلاحیت ہیں، واقعی جنہیں علم حاصل کرنے کا شوق ہے، واقعی وہ جو علم حاصل کرنا چاہتے ہیں، کیا کہ ان کے کردار، ان کے افعال، ان کی سوچ، ان کی فکر میں نظر آئے، تو پھر ایسے نوجوانوں کو اکٹھا کرنا، بچوں کو اکٹھا کرنا، یقیناً میں عزم علی شان کی پوری ٹیم کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں. معزز حضرات، یہ ازل من الشمس حقیقت ہے کہ والدین کا بچے کی تعمیر میں کلیدی کردار ہوتا ہے. ایک المیہ یہ بھی ہے کہ جس شخصیت میں بھی والدین، چاہے وہ کاروباری طبقے سے ہیں، چاہے وہ کلٹیویٹر ہے، چاہے کوئی لینڈ لارڈ ہے، چاہے کوئی اور کسی اس کا طبقے سے تعلق ہے، تو وہ شاید یہ سمجھتے ہیں کہ اگر ہم بچے کو کسی بھی ادارے میں بھیج دیں گے تو ہمارا بچہ مکمل ہو کر بہترین انسان بن کر نکلے گا. یہ ممکن نہیں ہے. تعلیم اور معیشت دونوں آگے سے بچتی ہے. بچے نے زیادہ دیر گھر میں رہنا ہوتا ہے، وہ آپ والدین کو کاپی کرتا ہے. اگر آپ کے والدین، بچے کے والدین آنیسٹ ہیں،
بچے کے والدین واقعتاً گھر کا اس طرح کا ماحول بنا رکھا ہے جس میں وہ بچے کی تربیت کر سکیں، تو یقین جانیے پھر آپ بے فکر رہیے، آپ جس سطح کے سکول میں بھی آپ بچے کو بھیجیں گے وہ بچہ ایک کامیاب انسان ہو کر نکلے گا۔ ہم نے فیسیں دے دی، ہم نے ادارے میں داخل کر دیا، آپ کو نہیں پتا، معاف کیجیے گا کہ ہمارے انجینئر یونیورسٹیوں سے نکل کے کیا کر رہے ہیں، ہمارے ڈاکٹر سے کر رہے ہیں۔ یار یہ علم ہے کہ ایک آپریشن نہیں ہوتا، وہ آپ کو ادھر ادھر سمجھا کے کہتے ہیں آپ کو آپریٹ ہوتا ہے، وہ آپ کا کڈنی نکال لیتا ہے، آپ تڑپ رہے ہیں، آپ بیڑیاں نہیں کر رہے ہیں، آپ سسکیاں نہیں کر رہے ہیں، وہ کہتے ہیں مجھے فیس دو۔ یہ ہے وہ بنیادی وجہ کہ ہم نے ڈگری ہولڈر کو پیدا کیے ہیں، حقیقی طور پہ طالب علم پیدا نہیں کر سکتے۔ آپ جب تک اس اہم مسئلے پر توجہ نہیں دیں گے، پھر اسلام ایک مکمل ضابطہ حیات ہے۔ آپ دنیاوی تعلیم دیجئے، یقیناً اس کا حق ہے، لیکن اس سے پہلے آپ اسلامی تعلیمات سے آگاہ کیجئے۔ جب وہ اللہ کے قرآن کو سمجھے گا، جب وہ ہمارے آقا کی تعلیمات کو سمجھے گا، ان کے اسوہ حسنہ کو سمجھے گا، ان کی زندگی پڑھے گا، تو یقیناً اس میں وہ جو سرکشی ہے، اس میں وہ جو ایک بغاوت کی ایک لہر ہے، وہ یقیناً وہ چیزیں پڑھ کر اور وہ ختم ہو جائیں گی، اور پھر جب وہ کسی ادارے میں جائے گا، ایک بہترین معلم کے پاس جائے گا، پھر وہ یقیناً ایک رف مائنڈڈ کو یقیناً ایک بہترین ہیرا بنا کر وہ مارکیٹ میں پیش کرے گا، اور پھر دنیا اس کی مثالیں دے گی، اور پھر والدین کی بھی تعریف ہوگی اور اساتذہ کی بھی تعریف ہوگی اور اس ادارے کی بھی